فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل البيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آپ احباب سے گزارش ہے کہ حسن رضا کے مرحومین اور ان کے خانوادے کے جو بھی مرحومین ہیں جملہ مرحوم مومنات شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کرتے ہوئے سال فرما دیجئے. العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جہاں کہیں مومنین و مومنات آباد ہیں ان کی عزت مال جان آبرو کی حفاظت کے لیے جتنے مومنین نے دعا کی التماس کی حاجات کی قبولیت کے لیے بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافے کے لیے مرحومین کی بخشش و مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیجیے. فیضان محترم سلسلہ گفتگو کی چوتھی نشست ہے اور گفتگو کا محور سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہم السلام کا وہ خطبہ بلیغہ ہے جو میرے مولا نے دربار یزید میں دیا تھا. امام نے جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اپنے خاندان کا تعارف پیش کرتے ہوئے چند جملے ارشاد فرمائے اور ان جملوں میں سے ابھی صرف 2 ہی جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکا. آج ارادہ ہے کہ آگے بڑھ جاؤں اور جو اگلے جملے ہیں جس قدر ہو سکے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں. امام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سماحت دی ہے، فصاحت دی ہے، شجاعت دی ہے اور مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈالا ہے. شاید یہ جملہ پہلے عرض کر چکا ہوں لیکن اس مقام پہ اسے دہرانا ضروری سمجھ رہا ہوں. یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی آپ مقام احتجاج میں کسی سے کوئی بات کرتے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھے یہ دیا گیا ہے تو کہا تو یہ جا رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دیا گیا ہے لیکن اس جملے کے باطن میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو خدا نے یہ دیا ہے تم بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. سید سجاد دربار
دربار یزید میں کھڑے ہو کر، توجہ ہے نا حضرات کی، دربار یزید میں کھڑے ہو کر اگر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خدا نے علم ہمیں دیا ہے، حلم ہمیں دیا ہے، سماحت ہمیں دی ہے، فصاحت ہمیں دی ہے، شجاعت ہمیں دی ہے، مومنین کے قلوب میں ہماری محبت کو ڈالا ہے، تو بے باطن سید سجاد یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اگر علم ہمارے پاس ہے تو ہمارا دشمن جاہل ہے، اگر حلم ہمارے پاس ہے تو ہمارا دشمن بے صبرا ہے، اگر سماحت ہمارے پاس ہے تو شرافت سے ہمارا دشمن عاری ہے، اگر فصاحت ہمارے پاس ہے تو ہمارا دشمن گونگا ہے، اگر شجاعت ہمارے پاس ہے تو ہمارا دشمن بزدل ہے، اگر مومنین کے قلوب میں ہماری محبت ہے تو منافقین جس سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ امام سجاد کا واضح اعلان ہے، کیونکہ آپ کے اذہان میں ہے کہ امام یہ خطبہ کس ماحول میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگلا جملہ جو امام نے فرمایا نا، سماحت، توجہ ہے۔ اب عام طور پہ سماحت کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ یا تو سخاوت کر دیا جاتا ہے یا شرافت کر دیا جاتا ہے یا کرامت کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں کہ سخاوت اور سماحت میں ایک لطیف سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ سخاوت وہاں ہوتی ہے جہاں اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، توجہ، یعنی کسی کے پاس خدا کا دیا ہو، اس کی اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہو، اور اس کے بعد وہ دیگر افراد کی طرف نگاہ کرے اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ سخاوت ہو رہی ہے۔ لیکن سماحت وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اپنی ذات سے صرف نظر کر جائے اور اب جنہیں ضرورت ہے انہیں اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے بھی عطا کرے، یہ مقام سماحت ہے۔ یعنی وہ افراد کہ جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ ہو، وہ اپنی ضرورت سے صرف نظر کر جائیں اور دوسرے ضرورت مند کو دے دیں، تو یہ اس نے سماحت کی ہے، یہ اس نے حق سماحت عطا کیا ہے۔ امام سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے۔ یعنی اہل بیت کی صفات اور خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ سماحت کے درجے پہ فائز ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں، خدا نے کسی عام بندے پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ اگر تم روزے سے ہو اور تمہارے دروازے پر کوئی آ جائے تو تمہارے لیے لازم قرار پائے گا کہ تم خود نہ افطارو مگر اس کو دے دو۔ لیکن جو سماحت کے درجے پہ فائز ہیں وہ پہلے دن اگر آئے گا تو بھی دے دیں گے، دوسرے دن آئے گا تو بھی دے دیں گے، تیسرے دن آئے گا تو بھی دے دیں گے۔ کیونکہ سماحت کے درجے پہ فائز ہیں، اور ہماری لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں اس در کے پروردہ غلام اور کنیزوں پر۔ آیت اللہ جوادی عاملی کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے، کہا سورہ دہر میں فقط پنجتن نہیں ہے، حضرت فضہ بھی داخل ہیں، کیونکہ جناب فضہ نے بھی دیکھا جب میرے آقا اور مولا روٹیاں دے رہے ہیں تو پھر میں کون ہوتی ہوں کہ جو ان کی سیرت پہ عمل نہ کروں۔ ایک کنیز کو فرش سے اٹھا کر عرش پہ اگر کوئی بٹھا سکتا ہے تو وہ اہل بیت ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ حضور یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ فقط اہل بیت ہیں کہ ان کے در سے جو وابستہ ہو جائے، دنیا کی نگاہ میں شاید اس کا کوئی مقام نہ ہو لیکن خدا کی نگاہ میں بس اسی کا مقام ہے۔ علامہ عبد الحسین امینی کا نام آپ نے سنا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صاحب کتاب الغدیر، علامہ عبد الحسین
امینی، جو لوگ نجف اشرف گئے ہیں شاید وہ ان کی قبر مبارک پر بھی گئے ہوں فاتحہ خوانی کے لیے، ان کے اپنے ہی کتاب خانے کے اندر ان کی قبر ہے۔ عجیب شخصیت تھی واقعاً، میں جب ان کو دیکھتا ہوں مجھے محسوس کر پاتا ہوں کہ اہل بیت جب کسی کو عطا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ عجیب شخصیت ہے۔ وہ افراد کہ جن کی اپنی مشکلیں حل نہیں ہوتی، وہ علی سے اپنی مشکل حل کروانے کے لیے امینی کے در پہ آتے ہیں۔ یہ میں کوئی غلو نہیں کر رہا ہوں، آپ جائیے ان کے حالات زندگی اٹھا لیجئے۔ ایسے ایسے واقعات کے پڑھ کر سن کر معلوم ہو جائے کہ جس کی پشت پہ اس کے مولا کا ہاتھ ہو وہ کبھی کسی میدان میں ہار نہیں کھا سکتا، مات نہیں کھا سکتا۔ عراق کا وزیر ثقافت اہل سنت ہے، 18 سال کا بیٹا، اور جناب ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو گھر اٹھا کے لے جاؤ، یہ کینسر کی آخری سٹیج پر ہے، بچے گا نہیں، گھر لے جاؤ۔ اب وزیر ثقافت ہے، اپنے نوکر کے ہاتھ ایک خط لکھا علامہ امینی کو، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے، کہا یہ خط آیا ہے، اٹھا کے پڑھا تو کیا لکھا تھا؟ اے امینی، تم اپنے مولا علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے چپے چپے پہ سفر کرتے ہو، کبھی افریقہ، کبھی ہندوستان، کبھی پاکستان، کبھی مصر، کبھی یمن، ایک ایک کتاب خانے کو کھنگالا۔ خود لکھتے ہیں، توجہ ہے، الغدیر کے مقدمے میں لکھا ہے میں نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے 10,000 کتابوں کو اول سے آخر تک پڑھا ہے۔ 10,000 کتاب پڑھنا یہ کہنا بہت آسان ہے، اور ایسی 10,000 ان 10,000 کتابوں میں ایسی کئی کتابیں ہیں جن کی کئی جلدیں ہیں کہ تم اتنا سفر کرتے ہو۔ اب سنیے وہ اہل سنت وزیر ثقافت کیا لکھ رہا ہے، کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے مولا سے کہہ کر مجھے میرے بیٹے کی زندگی دلوا دو؟ علامہ امینی گھر میں گئے، قلم اٹھایا، واپس آئے، اور وہ جو پرچہ دیا تھا اس کی پشت پہ ایک جملہ لکھا کہ جا تیرے بیٹے کو میرے مولا نے زندگی دے دی۔ اور وہ واپس چلا گیا، اور یہ لباس پہن کر حرم امیر المومنین میں آئے، جالی کو ہاتھ ڈال کے کہنے لگے آقا مختصر یہ ہے کہ ایک حوالہ بھیج دیا ہے، عزت رکھ لیجئے گا۔ یا علی، آقا عزت رکھ لیجئے گا۔ ڈاکٹر کہتے رہ گئے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، کیا کیا ہے اس کے ساتھ، کون سا آب حیات پلایا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں دیکھ سکتا ہے۔ اب اگر یہاں تک آ گئے ہیں تو ایک بات اور کہتا چلوں۔ الغدیر کے مقدمے میں یہ لکھا ہے واقعہ جو نقل کرنے جا رہا ہوں، شاید سن رکھا ہو آپ نے لیکن دوبارہ سن لیجئے۔ کہتے ہیں میں کتابوں کا ذکر اس لیے بھی کرتا ہوں کیونکہ اب ہماری قوم میں کتاب خوانی کی عادت تو بالکل ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کتاب نہ پڑھے کم از کم یہ تو ذہن میں رہ جائے کہ ہمارے علماء نے محنت کتنی کی ہے۔ اب تو شکر ہے کہ الغدیر کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے، یہ ایبٹ روڈ والوں نے اس کو شائع بھی کر دیا ہے۔ ہر گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، شیعہ کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے کتنی محنت ہوئی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس گوگل سرچ انجن تھا اور آپ نے ایک حدیث ڈالی تو اس نے ٹھک ٹھک کر کے جناب علی ساری حدیثیں برآمد کر دیں، اور آپ نے کہا یہ اس کتاب میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے، اس کتاب میں بھی ہے۔ ایک ایک کتاب سے نکال کے لکھنا، محنتیں کی ہیں علماء نے۔ اب اگر کوئی آ کر آج کا جوان کہے کہ ان مولویوں نے کیا کیا ہے، میں ان سے بڑا مولائی اور ولایتی ہوں، خدا کے واسطے آپ تک یہ پہنچی کس کے ذریعے سے ہیں؟
خدا کی قسم اگر یہ علماء نہ ہوتے شاید اس وقت ممبر سے جو میں آپ کے سامنے چیزیں نقل کر رہا ہوں یہ بھی نہ پہنچتی۔ اگر سید سستانی یا سید خامنائی نہ ہوتے، آج جو آپ ابھی 40 پہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے نا سارے الحمدللہ، شاید آپ کا اس طرح سے جانا بھی نہ ہو پاتا۔ ایک فتوے نے سید سستانی کے پورے عراق کو بچا لیا۔ قدر کیجئے، خدا کے واسطے قدر کیجئے، زندگیاں لٹائی ہیں ان علماء نے، تب جا کر آپ کو یہ چیزیں میسر ہوئی ہیں۔ آپ کو تو بس یہ دکھتا ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ 2 دن کسی کے ساتھ گزارے واقعاً جو محقق عالم دین ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ بہرحال کیا بات کر رہا تھا، علامہ نے مقدمے میں لکھا یہ واقعہ۔ ایک دن حرم امیر المومنین میں گئے اور روز جایا کرتے تھے، کہہ رہے ہیں پر مولا ایک کتاب ہے جس کے دنیا میں فقط 3 نسخے موجود ہیں، وہ بھی قلمی، چھپی بھی نہیں ہے، ہاتھ کے لکھے ہوئے۔ آقا کوئی بندوبست فرما دیجئے، کوئی مل جائے۔ ایک دن کھڑے ہوئے ہیں، گزارش ہو رہی ہے، اچانک ایک عرب آیا۔ اب جو افراد جا چکے ہیں نا عراق وہ جانتے ہیں کہ عراق میں جو بدو ہیں یعنی جو بادیہ نشین ہیں ان کا انداز گفتگو بڑا ہی عجیب قسم کا ہے، توجہ ہے کہ نہیں، بڑا عجیب قسم کا ہے۔ وہ آیا ذریعہ جناب امیر کے سامنے کھڑا ہوا۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، عرب میں اگر کسی کو اس کی کنیت کے ساتھ مخاطب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے اپنی قربت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے۔ یعنی جب آپ کسی بڑے کو مخاطب کرتے ہیں تو کبھی کنیت سے نہیں کرتا عرب۔ اگر کسی سے ایسے گفتگو کی کرنا چاہتے ہوں کہ بھائی میں اس سے بہت نزدیک ہوں تو وہاں پر کنیت کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ عرب آیا اور امیر المومنین کی زری کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یا ابا الحسن، اگر تم مرد ہو تو میرا یہ کام کر دو۔ جناب امیر کی شان میں یہ جملہ نہیں ہے، جو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں ان کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آتا۔ علامہ کہتے ہیں میں زیارت ختم کر کے اس کی طرف رجوع کرتا، اس سے پہلے وہ چلا گیا۔ بڑا دل دکھا کہ یہ کیسے جناب امیر کو مخاطب کر رہا ہے۔ اگلے دن علامہ پھر وہیں کھڑے ہیں، وہ شخص آیا اور پھر علی کی زری کی طرف اشارہ کر کے کہا یا ابا الحسن، تم واقعاً مرد ہو۔ علامہ امینی کہتے ہیں میں سمجھ گیا، یہ جو کہہ گیا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب علامہ کہتے ہیں میری آنکھیں تو آنسوؤں سے بھر گئیں، ڈبڈبانے لگیں۔ آقا اتنے دن سے آپ کی خدمت میں آ کر گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ مجھے وہ کتاب چاہیے اور اپنا کام بھی نہیں ہے میرا، میں تو آپ کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں اور نہیں مل رہی، اور یہ کل آیا اور اس طرح بے ادبی کے ساتھ مخاطب ہوا اور آج آ کر کہہ رہا ہے اس کا کام ہو گیا۔ روتے ہوئے گھر پہنچے، ابھی ابا امامہ اتار کے رکھا تھا، اتنے میں دق الباب ہوا، باہر نکلے خاتون ہے اور آ کے کہہ رہی ہے کہ ہم تازہ آپ کے اس محلے میں شفٹ ہوئے ہیں، یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا خرابہ سا، اس گھر میں ہم آئے ہیں، صفائی کر رہے تھے تو ایک طاق سے یہ ایک مسودہ سا برآمد ہوا ہے۔ میں نے محلے والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پرانی کتابیں جمع کرنے کا اس شیخ امینی کو شوق ہے، جاؤ اس کو دے دو شاید اس کے کام آ جائے۔ علامہ امینی وہ مسودہ گھر میں لائے، اب جو اوپر سے کپڑا کھولا تو وہی کتاب تھی جس کی ضرورت تھی، وہی کتاب تھی۔ اہل بیت زندگی میں مقام مقام پر آپ کو بتائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ساتھ پڑوسی نے دیکھا
کہ حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور امیر المؤمنین حوض کوثر کے کنارے کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور اصحاب امیر المؤمنین سلمان و ابو ذر، میثم و عمار، جو بھی چاہنے والا آ رہا ہے علی اشارہ کر رہے ہیں اس کو اس جام میں حوض کوثر کا پانی پلاؤ، اسے اس میں پلاؤ، اسے اس میں پلاؤ، جس کو علی اشارہ کر رہے ہیں صحابی بڑھ بڑھ کر اسے جام بھر بھر کے دے رہے ہیں کہ اچانک علامہ امینی آئے۔ وہ پڑوسی کہتا ہے میں نے دیکھا امیر المومنین خود اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد صحابیوں کو ایک طرف کیا، جو جام رکھے تھے وہ بھی ہٹائے، اپنے چلو میں پانی بھرا اور علامہ امینی کے منہ سے لگا کے کہا اے امینی خدا تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تو نے میرے ولایت کے چہرے کو روشن کیا ہے۔ اللہ جو درجہ سماعت پہ فائز ہونا، حضور توجہ ہے نا، بات پہنچ رہی ہے پیچھے تک، جو درجہ سماعت پہ فائز ہوں ان کے لیے یہ نہیں کرنا پڑتا کہ انہیں بتانا پڑے ہمیں کیا چاہیے، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حد تک تمہیں آزمایا جا سکتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمارے یہاں اب چونکہ گفتگو آ گئی ہے اور لفظ سماعت پہ گفتگو ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہیں پہ اس بات کو بھی رکھ دوں، کیونکہ کئی جوانوں کے دماغ میں تشویش ہوتی ہے، مشوش کر دیا جاتا ہے، عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ اب ایک ایسے بھی عقل مند پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر اہل بیت واقعاً کچھ عطا کر سکتے ہیں تو مانگو کیوں نہیں دیتے؟ تو پھر اس میں اہل بیت کا کیا کہنا ہے؟ آپ جو ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں کیا وہ دیتا ہے؟ کہ اللہ پہ تو کسی کو شک نہیں ہے نا۔ مجھے یاد ہے آقا محسن قراتی حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں درس دے رہے تھے، تو وہ یہ واقعہ انہوں نے سنایا، مشہور ہے ان کا یہ واقعہ۔ کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا سعودیہ، جنت البقیع میں کھڑا تھا، ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا تھا، وہ آ گیا شرطا اور اس نے کہا تم شرک کرتے ہو، مشرک ہو، مشرک مشرک۔ آقا محسن قراتی نے کوئی توجہ نہیں کی، اس نے اپنی جیب سے پین نکالا اور زمین پہ پھینک دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا تم کہتے ہو یہ اہل بیت تمہیں کچھ دیں گے، ان سے کہو میرا قلم اٹھا کے دے دیں۔ آقا محسن قراتی نے اپنی جیب سے پین نکالا، زمین پہ پھینکا اور کہا تو خدا سے کہہ یہ اٹھا کے دے دے۔ اس کے بعد آقا نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا جو عطا کرنے والا ہے نا لازم نہیں ہے کہ وہ تیرا نوکر بنے، جو درجہ سماحت پہ فائز ہو اسے پتہ ہے کہ کب کسے کیسے عطا کرنا ہے۔ ایام سید سجاد ہیں، شب شہادت بھی ہے، امام سید سجاد گھر میں تشریف فرما، ایک شخص آتا ہے چاہنے والا، آ کر کہتا ہے آقا گھر میں بڑی مصیبت ہے، مجھے عطا کیجئے۔ امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا ابھی ہمیں تمہارے بارے میں کشائش حاصل نہیں ہوئی۔ امام نے لوٹا دیا۔ وہ آ کے کہہ رہے میرے گھر میں مشکل ہے، فاقے ہیں، امام نے لوٹا دیا۔ اب مدینے میں کیا ہوا؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں مدینے میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ شیعوں نے ایسے ہی مشہور کر رکھا ہے اہل بیت کے بارے میں کہ یہ دیتے ہیں، یہ عطا کرتے ہیں، ان پہ خدا کا لطف ہے، لیجئے۔ ایک چاہنے والا آیا تھا، اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیا۔ وہ جو مانگنے آیا تھا وہ واپس دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہنے لگا آقا پہلے تو ایک ہی مصیبت تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، اب تو جہاں سے گزر رہا ہوں تانے سننے کو مل رہے ہیں کہ تم نے اتنا بڑھا رکھا ہے ان کو، یہ تمہیں کچھ نہیں دیتے۔ امام نے اس وقت کیا ارشاد فرمایا کہ اس وقت جب تم آئے تھے تو ہمیں خدا کی جانب سے کشائش حاصل نہیں ہوئی تھی تمہارے لیے، اب ہمیں کشائش حاصل ہو گئی ہے۔ اور غلام سے کہا جاؤ اندر سے جا کے 2 روٹیاں لے آؤ۔
عجیب ہے، سنیے گا خدا کی قسم، یہ واقعہ شاید ہماری زندگی میں بہت سے پہلوؤں کی درستگی کر دے۔ کہ جاؤ اندر سے جا کے 2 روٹیاں لے آؤ۔ روٹیاں آئیں، وہ روٹیاں کیا تھیں؟ تختے تھے، اتنے سخت۔ امام نے کہا جاؤ یہ لے جاؤ۔ اب وہ پھر پریشان کہ میں ان کا کروں گا کیا؟ ایک تو جو کی روٹی وہ بھی ایسی، وہ لے کے چلا، اور امام نے اس سے ایک جملہ کہا یہی روٹیاں تمہاری مشکل آسان کر دیں گی۔ رستے میں جاتے جاتے ایک جگہ پہ رکا، ایک مچھلی فروش اپنی ساری مچھلیاں بیچنے کے بعد آخر میں ایک مچھلی لیے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا ہے کوئی خرید لے۔ یہ آگے بڑھا، کہنے لگا دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، گھر میں بھی فاقے ہیں، یہ کچھ نان ہیں 2 میرے پاس، کیا اس کے بدلے تم مجھے یہ مچھلی دے سکتے ہو؟ اس نے نان کو دیکھا، اس نے کہا اچھا چلو 1 نان مجھے دے دو، یہ مچھلی تم لے لو۔ آگے گیا، ایک نمک والا ملا، اس کو کہا اس نان کے بدلے کچھ نمک دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ نان دے دو، یہ تھوڑا سا نمک لے لو۔ گھر پہنچ کر مچھلی کا پیٹ چیرا تو اندر سے 2 موتی برآمد ہوئے، اور جب موتی برآمد ہو چکے، امام سجاد کا غلام واپس گھر پہ آیا، دستک دی، کہا تمہیں جو ملنا تھا وہ مل گیا، لاؤ ہمارے نان واپس کر دو، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ہمارے سوا کوئی اور کھائے گا نہیں۔ 2 لمحے کے لیے تصور کیجئے اس شخص کی جگہ آپ تھے، کیا کرتے؟ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے ہوتی ہے، جبکہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس قدر امام ہماری اگلی زندگی پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ہمیں فوراً ہر چیز چاہیے، امام کو معلوم ہے کب کون سی کس وقت چیز ملے گی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، امام اگر خاک بھی دے دے تو سونا بن سکتی ہے، اور ہم نے تو یہ دیکھا ہے حضور دنیا اگر کچھ نہ دینا چاہے نا، تب بھی کہتے ہیں محاورتاً کہ اس نے تو خاک بھی نہیں دی، حسین تو خاک بھی دے دے تو خاک شفا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ ذہن میں رکھیے، اگر فوراً کچھ نہیں مل رہا بارگاہ امامت سے، یہ شرط رکھیے ذہن میں، میرا امام مجھ سے بہتر جانتا ہے، عین ممکن ہے اس وقت میرے لیے بہتر ہی نہ ہو، عین ممکن ہے کہ میرے لیے اس سے اور بہتر کوئی چیز ہو۔ جلد بازی میں یہ نہ دیکھیے کہ فوراً نہیں ملی، اور یہ ذہن میں رہے میرا امام مجھے عطا کرتا ہے لیکن خدا کی رضا کے مطابق۔ یہ مت سمجھیے گا کہ امام نعوذ باللہ من ذالک میرا کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ میں جیسے ہی کہوں گا تو فوراً پورا ہو جائے گا، نہیں۔ امام کا پہلے رشتہ خدا سے ہے، بعد میں آپ سے ہے، خدا کی وجہ سے آپ سے رشتہ ہے، ورنہ میں اور آپ امام کے لیے کیا معنی رکھیں اگر خدا کی نگاہ میں کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے سماحت حضور، خدا کی قسم پوری کائنات میں اہل بیت جیسا گھر اور ان کے جیسا در نہیں ملے گا۔ یہ میں صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی کی جان پہ بن جائے نا، یہ ہے درجہ سماحت۔ کسی کی جان پہ بن جائے، وہ کہتا ہے میری جان بچ جائے دنیا جائے بھاڑ میں، میرے گھر والے بچ جائیں دنیا جائے بھاڑ میں۔ علی میدان جنگ میں کھڑے ہیں، دشمن کو پتہ ہے، اللہ اکبر، میدان جنگ میں کھڑے ہیں، سامنے والے کی لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹی، کہنے لگا یا علی تم سے کچھ مانگوں تو دو گے؟ کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اپنی تلوار مجھے دے دو۔ علی نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنی تلوار دشمن کے ہاتھ میں دے دی۔ کہا یا علی یہ کیا بے وقوفی کی ہے، میدان جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن کے ہاتھ میں اپنی تلوار دے دی۔ کہا یہ اس لیے نہیں دی ہے کہ تو نے مانگی تھی، یہ ہماری شرافت اور سماحت کا تقاضا ہے کہ میدان جنگ میں بھی اگر ہم سے کوئی کچھ مانگ لے تو ہم اس کا ہاتھ رد نہیں کر سکتے۔
یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر دشمن گواہ ہے، عزادارو، دشمن گواہ ہے۔ وہ جس کا نام لینے پہ آج کل FIR ہو جاتی ہے، وہ شام میں دربار سجائے بیٹھا ہے، اور اس نے کیا کیا، اپنے مصاحبین کو اکٹھا کیا اور ایک جملہ، معذرت چاہتا ہوں یہ جملہ اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ نقل کروں، لیکن اگر نقل نہیں کیا تو معلوم نہیں ہوگا کہ کیا ہونے کیا جا رہا تھا۔ اس نے کہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو علی کی سب سے نیچ صفت بیان کرے؟ آپ کو پتہ ہے ایسے لوگوں کے پاس بھاڑے کے خطیب بہت ہوتے ہیں، ہر وقت ہم وطن گوش ہم وطن تیار۔ آگے بڑھا ایک شخص، کہنے لگا امیر مجھے اجازت دو، میں آ جاؤ۔ کھڑا ہوا منبر پہ اور کہا نعوذ باللہ من ذالک، علی کی سب سے نیچ صفت یہ ہے کہ علی بلا کے کنجوس ہیں۔ ابھی یہ جملہ نکلا تھا وہ علی کا دشمن کہ جس نے علی کی دشمنی پہ قرض لیا ہوا تھا، وہ کہنے لگا، نیچے اتارا ممبر سے، کہا کیا ہوا، ابھی تو شروع کیا ہے؟ کہا وہ بات کر جس پہ کوئی یقین کر لے۔ دشمن، وہ بات کر جو جس پہ کوئی یقین کر لے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا خدا کی قسم اگر علی کے پاس 2 حجرے ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا ایک بھوسے سے بھرا ہوا، تو علی راہ خدا میں بھوسے کے حجرے سے پہلے سونے کے حجرے کو ختم کر دے گا۔ تم علی کو کہہ رہے ہو نا وہ باللہ کنجوس ہے؟ یہ وہ درجہ سماحت ہے کہ جو خدا نے اہل بیت کو عطا کیا۔ خدا کی قسم یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے جو دیکھ ہم دیکھی کوئی کسی کو عطا کر دے۔ ہمارے ہاں تو دیکھ ہم دیکھی ہوتا ہے نا، بہت سے لوگ ہیں تاریخ اسلام میں بھی گزرے ہیں حضور۔ آج یا تو آپ مجھے بہت ہی انہماک سے سن رہے ہیں، یا میں آپ کی سماعتوں پہ بہت بھار ہو رہا ہوں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ واہ یا علی، ایک صلوات اور عنایت فرمائے۔ توجہ حضور، یہ سماحت دیکھا دیکھی کی بات نہیں ہے، یہ ملکہ نفس ہے، یہ بلڈن چیز ہے۔ جب جناب امیر نے رکوع میں انگوٹھی خیرات کی تھی، تو اس انگوٹھی کو خیرات کرنے کے بعد جانتے ہیں کچھ افراد ایسے تھے جنہوں نے کرائے کے فقیر منگائے۔ واقعاً آپ کو لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ کتابوں میں جا کے دیکھ لیجئے، نام بھی لکھے ہوئے، کرائے کے فقیر منگوائے اور کہا جیسے ہی ہم رکوع میں جائیں آ جانا۔ اور ایک صاحب نے 40 انگوٹھیاں رکوع میں دیں، 40 انگوٹھیاں رکوع میں دیں، لیکن آیت تو دور کی بات ہے، ایک زیر زبر پیش بھی نہیں اتری۔ وہ آ گئے رسول کے پاس، کہا یہ کیا خدا کا انصاف ہوا، علی ایک انگوٹھی دیں آیت اتر آئے، ہم نے 40 دے دی کوئی نہیں آ رہا۔ کہا خدا اس نیت سے واقف ہے، خدا اس نیت سے واقف ہے جس کی بنا پر انگوٹھیاں دی گئی ہیں۔ علی نے چونکہ انگوٹھی آیت لینے کے لیے نہیں دی تھی اس لیے آیت آئی ہے، اور تم نے چونکہ آیت اتروانے کے لیے انگوٹھی دی ہے اس لیے نہ آیت آئی ہے نہ کوئی اجر ملا ہے۔ یہ نفس کی قوت ہے، یہ ملکہ نفس ہے جس کو سماحت کہتے ہیں۔ یہ دیکھا دیکھی حاصل نہیں ہوتا، اللہ کے لیے جو کرے۔ کیا فرمایا سید سجاد نے؟ خدا نے ہمیں سماحت سے نوازا، خدا نے ہمیں فصاحت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، آپ دربار یزید کو ذرا ذہن میں لائیں، اور امام وہاں پر اپنی صفات گنوا رہے ہیں اپنے خاندان کی، اور اس میں کہہ رہے ہیں ہمیں اللہ نے فصاحت دی ہے۔ کوئی بھی اٹھ کر کہہ سکتا ہے جناب علی کہ فصاحت تو ہر خطیب کے پاس ہوتی ہے، کم زیادہ، تو امام سجاد کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فصاحت سے نوازا ہے؟ کیونکہ نہج البلاغہ میں ایک خطبے میں جناب امیر نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں اہل بیت کون ہیں؟ ہم اسراء الکلام۔ اب میں اس کا کیا ترجمہ کروں؟ جناب امیر فرماتے ہیں ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جو مملکت سخن کے بے تاج بادشاہ ہیں، یعنی جتنے بھی سخنور ہیں وہ سب کے سب ہماری رعایا ہیں اور ہم سخنوروں کے امیر ہیں۔ یعنی ایسی فصاحت عطا کی ہے خدا نے ہمیں، یہ ہم ہیں جو قادر کلام سخنور ہیں۔ ممکن نہیں ہے کبھی کسی شے کا ارادہ کریں اور وہ ہماری زبان سے نہ نکلے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اہل بیت کی کسی فرد کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا دکھائی دے کہ کبھی کلام کر رہے تھے اور زبان لڑکھڑا گئی۔ ممکن نہیں ہے کوئی یہ دعویٰ کرے۔ حضور جو بات آپ کر رہے ہوتے نا، آپ میں سے کئی حضرات ایسے ہوں گے کہ جو شاید کہیں پہ تقریر کرتے رہے ہوں، خطابت کرتے رہے ہوں، اور نہیں بھی کرتے تو کم از کم سن سن کے اس فن سے کچھ تو واقفیت ہو ہی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے خطیب کلام کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس کا من چاہا لفظ نہیں ملتا، وہ لفظ کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے وہ لفظ مل جائے۔ جو لفظ کی تلاش میں رہیں وہ رعایا ہیں، اور لفظ جن کی زبان پر آ کر اپنی پہچان پالیں وہ امیر کلام ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے تو ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ اہل سنت سے تعلق ہے، 21 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ گو کہ پوری شرح ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، کہ یہ نہ سمجھ لے کہ بھائی اگر لکھ دیا ہے تو لفظ لفظ حرف حرف ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ سب سے پہلے وہ خطبہ نمبر 3 میں ہی جا کے پھسل گئے۔ خطبہ شکشکیہ یہ کوئی ہلکے ہاضمے والے کے لیے تو یہ ویسے ہی بہت مسئلہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا عجیب ہے کیسے کیسے لوگ ہیں نہج البلاغہ جیسی کتاب کو، البتہ ذہن میں رہے کہ ہمارا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب بالکل صحیح ہے، نہیں، ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ اب وقت نہیں ہے، نہ موضوع ہے، کبھی موقع ہوا، کبھی ایسا موقع ہوا کہ مجلسیں صرف کتابوں پہ پڑھنے کا کوئی سلسلہ ہوا تو پھر عرض کروں گا، لیکن یہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب بالکل من و عن امیر المومنین سے اگر منسوب کیا گیا ہے تو بالکل درست ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کے اوپر علماء نے اشکالات اٹھائے ہیں اور وہ وارد ہیں، صحیح ہے، بات پہنچ گئی۔ لیکن کلی طور پہ، مجموعی طور پہ اگر آپ دیکھیے تو نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو واقعاً بتاتی ہے توحید کیا ہے۔ اگر نہج البلاغہ میں علی کے یہ خطبے نہ ہوں جو توحید پہ دیے ہیں، دنیا کو پتہ بھی نہ چلے کہ توحید کیا ہے۔ اگر سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ نہ ہو، خدا کی قسم دنیا کو پتہ نہ چلے کہ توحید کیا ہے۔ یہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی ہے۔ یہ دنیا کے کچھ لوگ آ کر ہمیں کہہ رہے ہیں شیعہ مشرک ہیں، ان کی توحید کمزور ہے، خدا کے واسطے ہمیں توحید نہ سکھائیے۔ ہم نے توحید نہ اس کتاب سے سیکھی ہے کہ جس میں خدا کا جسم ہے، نہ ہم نے اس کتاب سے سیکھی ہے کہ جو قرآن کے مخالف جا کر توحید کا عقیدہ بیان کرتی ہے۔ ہم نے توحید یا علی سے سیکھی ہے یا علی ابن الحسین سے سیکھی ہے۔
صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے لیے توحید کا مرکز و منبع یہ کتابیں ہیں۔ کچھ لوگوں کو صرف اس لیے کہ جناب امیر نے اس کے اندر کچھ ایسوں کے پردے اٹھا دیے ہیں کہ جن کی پردہ داری مسلمانوں کا اسلام بنا ہوا ہے، اور جن کو زبردستی قبول کروانے کے لیے بل پاس کروائے جا رہے ہیں۔ کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کبھی اپنے کسی امام کی زبردستی عزت نہیں کروانی پڑی۔ اللہم صلی اللہ علیہ اللہم صلی اللہ علیہ تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات عنایت فرماتے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے زبردستی کسی کی عزت کروانے کی۔ تقدس کا لباس زبردستی نہیں پہنایا جاتا حضور۔ تو اس بغض میں آ کر کیا کیا کہ جناب یہ تو کتاب جو خطبے ہیں یہ تو علی کے ہیں ہی نہیں، یہ تو سید رضی نے خود گھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سید رضی نے خود گھڑے ہیں۔ خدا غریق رحمت کرے شہید مطہری کو، وہ بڑا پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اگر ہمارے مخالفین یہ مان لیں کہ یہ علی نے لکھے ہیں، علی کے خطبے ہیں، تو شاید کچھ سبکی کم ہو۔ اگر یہ کہا کہ یہ سید رضی نے لکھے ہیں تو بات زیادہ خراب ہو جائے گی، کہ اگر کسی مکتب کے پاس ایسا عالم ہے جو یہ لکھ سکتا ہے تو جس مکتب کا عالم ایسا ہو اس کا امام کیا ہوگا؟ تو بہتر یہ ہے کہ مان لیا جائے کہ یہ علی کا کلام ہے۔ بہرحال نہج البلاغہ جناب امیر کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر آپ کو فصاحت و بلاغت کے عجیب معجزے دکھیں گے، واقعاً معجزے دکھیں گے۔ اب چونکہ ہم تو ترجمہ پڑھتے اور علم معنی بیان سے واقف نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو علی نے اس کے اندر عربی عبارتوں کے اندر لطیف پیرائے رکھے ہیں، لطیف نکات رکھے ہیں، ان سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہ سارا سینیریو میں نے کیوں کریٹ کیا؟ ایک جملے کے لیے حضور، صرف ایک جملے کے لیے۔ اور وہ جملہ کس کا ہے؟ ابن ابی الحدید معتزلی کا۔ مقدمے میں وہ اپنی تشریح اور شرح کے لکھتے ہیں کہ نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جو خالق کے کلام سے تو نیچے ہے لیکن مخلوقات کے کلام کے اوپر۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، وہ ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن مجید معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے آپ نے 5 منٹ آج زیادہ دینے ہیں۔ قرآن معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کے معجزوں کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا جہات ہیں؟ ایک فصاحت و بلاغت، ایک اس کی غیبی خبریں، ایک اس کا خصوصی آہنگ، توجہ ہے نا، متعدد، ایک اس کی وہ خبریں جو آج سائنس آ کر باقاعدہ کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ جو بات کہی ہے یہ درست ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ مختلف زاویے ہیں، لیکن اہم ترین زاویہ فصاحت و بلاغت ہے۔ سید سجاد کیا فرما رہے ہیں؟ خدا نے ہمیں فصاحت سے نوازا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید معجزہ ہے کس کا؟ رسالت ختمی مآب کا۔ آپ نے حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا ہے؟ کیا تھا معجزہ؟ عصا تھا نا، ید بیضا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا کیا تھا؟ مردے زندہ کرتے تھے۔ یہ معجزہ کس کا تھا؟ حضرت عیسیٰ کا۔ تو ہم تو ہمیشہ اس تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا معجزہ ہو جو ہمارے سامنے ہو،
کوئی عملی طور پہ انجام دے، کوئی مردہ زندہ ہو جائے، لکڑی اژدہا بن جائے. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ معجزات اس درجے پہ نہیں ہیں جس درجے پہ قولی معجزہ ہوتا ہے. کیونکہ جب فعلی معجزہ ہوتا ہے تو نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ آپ کے اجداد نے دیکھا ہے، نہ انہوں نے دیکھا، آپ تک نقل ہوا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن قولی معجزے کا فائدہ یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی آ کے کہے رسول رسول نہیں تھے تو قرآن کہے گا لاؤ میرے جیسی ایک صورت بنا کر. یہ قولی معجزہ ہے. نہج البلاغہ میں کئی مقامات پر علی نے وہ فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے ہیں کہ یہ قولی معجزہ ہے امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت کا. دنیا گھٹنے ٹیک کے بیٹھی ہے. شیخ محمد عبدہ جو مصر کے جامعۃ الازہر کے ڈین تھے، ان تک یہ کتاب نہیں پہنچی تھی. آخری عمر میں جا کے جب انہیں کسی نے نہج البلاغہ پیش کی تو انہوں نے کہا ہم کہاں تھے آج تک، ایسی فصیح و بلیغ کتاب سے ہم کیوں محروم رکھے گئے. اب وہ جانتے تھے، توجہ چاہتا ہوں، وہ جانتے تھے اگر اس کتاب کو نصاب میں داخل کروایا تو دیگر افراد اعتراض اٹھائیں گے، شیعوں کی کتاب. انہوں نے کہا میں اس کو ایسے نصاب میں داخل نہیں کروں گا. کیسے کروں گا؟ کہا دیکھو یہ علی کی ہو یا نہ ہو، چھوڑو اس بات کو، اس کی عبارتیں تو دیکھو کیا اس میں فصاحت و بلاغت ہے یا نہیں ہے. وہ جو صرف و نحو کے معنی بیان کے بلاغت کے اساتید تھے، انہوں نے جب دیکھا کہا نہیں بھائی بات تو ہے. کہا تو بس ساری باتیں چھوڑو شیعہ سنی کی، اس کتاب کو بطور نصاب عربی زبان کے نصاب میں داخل کر دو، اس کو بلاغت کے نصاب میں داخل کر دو. جب کی داخل ہوئی آج تک ہے. اور پھر اس کے بعد 4 جلدوں میں خود بھی شرح لکھی. یہ ہے فصاحت و بلاغت اہل بیت کہ جب بیان کرنے پہ آ جائیں تو انہیں لفظ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب رسول نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا تھا اعطیت جوامع الکلم، مجھے خدا نے جوامع الکلم سے نوازا ہے. اب اس کا میں کیا ترجمہ کروں؟ ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا ترجمہ فرمایا تھا. کہتے ہیں رسول یہ فرما رہے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں الفاظ کے کوزوں میں معنی کے کوثر سمو سکتا ہوں. 2 لفظ 3 لفظ پہ مشتمل حدیث اور اس میں معنی اتنا، تشریح کرتے چلے جائیے. 1400 سال سے قرآن کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں یا نہیں لکھی جا رہی ہیں؟ کوئی پوچھے اب بھائی ایک ہی تو قرآن ہے، اتنی تفسیریں لکھنے کی ضرورت کیا؟ کیا نہیں، ہر زمانے میں ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے. یہ ہے قرآن کا معجزہ. نہج البلاغہ کی کتنے زمانوں سے تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، لیکن ہر زمانے میں ایک نیا پہلو سامنے آتا ہے. یہ ہے علی کی فصاحت کا معجزہ، یہ ہے اہل بیت کی فصاحت کا معجزہ. سید سجاد دربار یزید میں کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں سماحت بھی دی ہے اور فصاحت بھی دی ہے. یہ خدا کا ہم پہ لطف و احسان ہے. اگر واقعاً کوئی اہل بیت کے کلام سے نزدیک ہو جائے، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بس آخری بات آپ کی زحمت تمام. امام رضا فرماتے ہیں اگر دنیا ہمارے کلام کے محاسن کو، اس کی خوبصورتیوں کو، اس کے حسن کو درک کر لے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم سے دور رہ سکے. تم ان کے سامنے ہمارا کلام نقل کر دو، اگر حق پر اپنی جان نچھاور کرنے والے ہوں گے، حق پرست ہوں گے، خود بخود ہماری طرف آ جائیں گے. لیکن رک جائیے، ایک چیز ایسی ہے کہ جو ائمہ کے کلام پر بھی اثر انداز ہو جاتی ہے اور اسے قبول نہیں کرنے دیتی.
امام حسین نے جانتے ہیں کربلا کے میدان میں روز عاشورہ کتنے خطبے دیے ہیں؟ کم و بیش 17 خطبے لشکر یزید کو مخاطب کر کے، کچھ میں کم ہیں کچھ میں زیادہ ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک خطبے کو لوگوں نے 2 خطبے شمار کیا ہے، بعض نے 2 کو 1 خطبہ، تو عدد اوپر نیچے ہو جاتا ہے، کم و بیش 17 خطبے۔ ان 17 خطبوں میں سے ایک خطبہ جب میرے مولا اونٹ پر بیٹھ کر ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے سے شمر نے کہا شور مچاؤ، حسین کی آواز کانوں میں نہیں جانی چاہیے۔ شور مچایا گیا، امام حسین خاموش ہو گئے۔ حبیب نے مظاہر آگے بڑھے، کہنے لگے مولا چھوڑیے ان کو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے کچھ کہا جائے۔ امام حسین نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا، خدا کی قسم یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ عجیب جملہ کہا کہ حبیب تم جانتے ہو کہ ان پر حسین کے کلمات کیوں اثر انداز نہیں ہو رہے؟ حسین کے کلمات ان پہ کیوں اثر انداز نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ان کے پیٹوں میں حرام لقمہ موجود ہے۔ یہ حرام لقمہ ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ حسین کا کلام اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اور جن کے پیٹ حرام سے محفوظ تھے وہ حسین کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے۔ اسی لشکر سے تو آئے ہیں نا ہر، اور ہر اکیلے نہیں ہیں۔ اب یہ تو تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ملتا، لشکر یزید سے کئی افراد ہیں ہر کی طرح جو حسین کے لشکر میں آ کے شامل ہوئے ہیں۔ 30 تو فقط شب عاشور آئے ہیں، شب عاشور 30 افراد لشکر یزید سے کٹ کے حسین کے لشکر میں آ کے ملے ہیں۔ یہ حرام لقمہ کرتا کیا ہے؟ حسین جیسے کہ فصیح و بلیغ خطبے اور کلام کو اثر انداز ہونے نہیں دیتا۔ بس عزادارو یہیں روک لی گفتگو، کل آگے بڑھائیں گے۔ میں جب آیا تو میرے بھائی جو مرثیہ پڑھ رہے تھے وہ اس بچی کے حال کا تھا کہ جس کی عمر کم تھی مصائب زیادہ تھے۔ مجھے اجازت دیں آج میں حسین کے سینے کے اس تعویذ کا ذکر کر لوں۔ عزادارو جب تک میرے آقا زندہ رہے نا اس بچی کا پھر بھی کوئی پرسان حال تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی رستے میں تو سب سے پہلے امام حسین نے حضرت مسلم کی بیٹی کو بلایا تھا اور بلا کے اپنے زانوں پہ بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کا ماتھا چوما اور کہا بیٹی اگر بابا نہیں رہے نا تو پریشان نہیں ہونا، ماموں ہیں۔ عزادارو میرا جی کہتا ہے جب سکینہ نے یہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے ذہن میں یہ سوچا ہوگا کہ اچھا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے گزر جائے، کسی بچی کا باپ چلا جائے تو دنیا اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے، اسے پیار سے پیش آتی ہے، شاید یہی ذہن میں ہو۔ لیکن جب شام غریباں خیمے جلنا شروع ہوئے تو ہاتھ اس بچی کے سر پہ بھی آیا، لیکن وہ رکھنے کے لیے نہیں، تماچے مارنے کے لیے۔ مجھے معاف کریں گے سادات و غیر سادات، اگر یہ جملہ میں نے نہ پڑھا ہوتا میں نقل نہ کرتا۔ یہ خولی لعین کہتا ہے میں جب داخل ہوا خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، میں نے دیکھا ایک بچی دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں۔ میں آگے بڑھا اور میں نے چاہا کہ میں اس بچی کے گوشوارے لوٹوں، پھر میں نے سوچا کہ بچی سے کہتا ہوں مجھے اتار کے دے دے۔ اچانک خیال آیا کہ اتارنے میں اگر دیر ہو گئی تو کوئی اور نہ لوٹ کے لے جائے، پھر میں نے انتظار نہیں کیا، میں نے گوشواروں میں ہاتھ ڈالا اور اتنی زور سے کھینچا کہ بچی منہ کے بل زمین پہ گری۔
अज़ादारो, बच्ची मुंह के बल जमीन पे गिरी, कान छिद गए, खून रिसने लगा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा एक बच्ची दौड़ती हुई जा रही है, मक्तल में दामन को आग लगी है। मैं पीछे दौड़ा और दौड़ता जा रहा था। जब बच्ची ने देखा ना मेरे पीछे कोई आ रहा है, बच्ची तेजी से दौड़ते दौड़ते फिर मुंह के बल जमीन पे गिरी। मैं नजदीक पहुंचा तो कहने लगी, शेख मुझे हाथ नहीं लगाना, मैं फातिमा की पोती हूँ। कहा मैं तुझ पे कोई जुल्म नहीं करूंगा, तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूँ। कहा अच्छा एहसान करना चाहता है तो एहसान ये कर दे, नजफ का रास्ता कहाँ है मुझे बता दे। कहा नजफ जाकर क्या करोगी? कहा सुना है मेरे दादा वहां रहते हैं, मैं उन्हें जाकर कहूंगी, दादा आप दूसरों के यतीमों के सर पे हाथ रखते थे, आकर देखिए आपके यतीमों को तमाचे लग रहे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, मुझे 2 मंजिलें और लेनी है, मेरे साथ रहेंगे। अज़ादारो, बच्ची जगह जगह झिड़कियाँ खाती हुई दरबार यजीद में पहुँच गई। जानते हैं ना दरबार का क्या हाल है, क्या रंग है? दरबार का रंग ये है कि बड़े जितने हैं उनके बाजू बंधे हैं, बच्ची का गला बंधा हुआ है। और अब एक मर्तबा यजीद तख्त पे आके बैठा तो तख्त के पीछे से यजीद की 4 साल की बच्ची निकली और आकर यजीद की आगोश में बैठ गई। आप जानते हैं फितरी अमल है कि अपने हमसिन की तरफ तवज्जो ज़्यादा होती है। बच्ची ने कैदियों पे निगाह डाली और डालने के बाद उसकी निगाह एक बच्ची पे आके रुक गई और उसने बाप से कहा, बाबा ये जो बच्ची है ना ये मुझे प्यासी लग रही है। कहा ये तुम्हें कैसे पता चला? कहा इसके होंठ बता रहे हैं ये प्यासी है। कहा तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने जवाब नहीं दिया, फिर पूछा, जवाब नहीं दिया। इतने में सईद सज्जाद की आवाज़ आई, ए यजीद मेरी बहन के गले में रस्सी बंधी है, वो बात नहीं कर सकती। कोई रस्सी ढीली करे, रस्सी ढीली हुई। अज़ादारो, गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। का क्या नाम है तुम्हारा? तारुफ हुआ। कहा हमने सुना है, ये रियाजुल कुद्स की रिवायत है, हमने सुना है तुम्हें अपने बाबा से बड़ी मोहब्बत थी। कहा हाँ बड़ी मोहब्बत थी। कहा जब तुम्हारे बाबा घर से जाते थे तो क्या करती थी? कहा मुसल्ला बिछा के बैठ जाती थी, दुआ करती थी, परवरदिगारा मेरे बाबा की खैर हो। जब बाबा घर आते थे मेरे लिए ताज़ा खुरमे लाया करते थे। ये सुना एक मर्तबा लईन ने कहा, ए बच्ची अगर बाबा आ जाएं तो मिलोगी? ये कह के तश्त पे से कपड़ा हटा दिया। सरे हुसैन सामने था, बच्ची आगे बढ़ी सरे हुसैन को लेने के लिए। एक मर्तबा उस लईन ने रोक दिया। कहा नहीं ये सर तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगा। कहा तो कैसे मिलेगा? कहा तुम्हारा दावा है ना तुम मोजिज़नुमा ख़ानदान से हो, तो तुम बुलाओ और सरे हुसैन तुम्हारे पास आ जाए तो फिर मिलेगा। बस बच्ची ने ये सुना, एक मर्तबा अपना जला हुआ दामन उठाया, सरे हुसैन को मुखातब करके कहा, बाबा आज मेरा और तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है। बाबा अपनी बेटी की इज्जत रख लेना। बस ये जुमले सुने, देखा सरे हुसैन तश से बुलंद हुआ, बच्ची की आगोश में आया। बच्ची ने मुंह पे मुंह रखा, कहा बाबा आपके बाद तमाचे लगे, बाबा आपके बाद रिदा छिन गई। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी मंजिल अज़ादारो, बड़ा गिरिया किया आपने। खुदा उन बच्चों को सलामत रखे जो आपके घर में, आपकी बेटियों को सलामत रखे। बच्चों वाले समझ सकें, शायद जिनकी औलाद है वो समझ सकें। अज़ादारो, एक दिन बड़ा कोहराम बरपा है, बड़ा कोहराम बरपा है और जितनी बीबियां हैं वो रो रही हैं। आवाज़ इतनी बुलंद हुई कि यजीद के महल तक चली गई। पूछा गया क्या माजरा है? कहा वही बच्ची जो बार बार हुसैन को याद नहीं करती, आज उसकी हालत मुनक़लिब है, बड़ा गिरिया कर रही है। क्या क्या करें? कहा सरे हुसैन भिजवा दो, उसे आराम आ जाएगा।
عزادارو خدا کی قسم یہ جملہ میں نے نہ پڑھا ہوتا میں نہ نقل کرتا. اگر کوئی ذاکر یہ کہتا ہے نا سر حسین بھجوایا گیا، درست نہیں کہتا. روایت کیا کہتی ہے؟ عربی جملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہتا ہے سر حسین کو لایا گیا، زلفوں سے پکڑا اور سکینہ کی آغوش میں پھینک دیا. سکینہ کی آغوش میں پھینک دیا. بچی نے سر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ بابا کا سر دیکھ کے ایک جملہ کہا کہ بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹ دیں؟ بابا یہ آپ کے چہرے پر خون کیسا ہے؟ بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا؟ بابا اب آ گئے ہو میں جانے نہیں دوں گی. عزادارو بچی رونے لگی، بیبیاں رونے لگی. کچھ دیر بعد آواز دھیمی ہونا شروع ہوئی، پھر اور دھیمی ہوئی اور دھیمی ہوئی. جب آواز آنا رک گئی زینب نے کہا بیبیوں خاموش ہو جاؤ، میری بچی کو نیند آ گئی. اور وہاں سید سجاد اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی میری بہن سو گئی لیکن قیامت کے دن